إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ وحدہ لا شریک کا ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان یہ ہے
کہ اس نے ہمارے لیے مربی، مصلح، داعی، واعظ ہمیشہ ہر دور میں ہر طبقے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجے۔ سمجھانا، نصیحت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور جس قدر نصیحت کرنا بڑا عمل ہے اسی قدر نصیحت کرنے والے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو علمی ورثہ امت کے لیے چھوڑ کے گئے، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جتنی میراث ترکہ چھوڑ کے گئے وہ سارا علم ہے۔ دنیا کا مال و ملال انبیاء کبھی اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں چھوڑتے۔ فرمایا لا نورث درہما ولا دینارا وَلَقَدْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، ہماری میراث، ہمارا ترکہ درہم و دینار نہیں ہوتے، زر و جواہر دنیا کے خزانے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا ورثہ علم ہے۔ گویا جو علم نبوت کا حامل ہے، جو کتاب و سنت کا پڑھنے پڑھانے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا وارث ہے۔ دنیا میں اور کوئی تعارف کسی محدث کا، کسی عالم دین کا باقی نہ رہے، یہ ایک تعارف ساری تعریفوں پر بھاری ہے کہ محدث فرامین رسول کا پڑھنے پڑھانے والا، اخلاص کے ساتھ احادیث نبویہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے والا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ وہ عظیم الشان سلسلہ جن کے توسط سے دین اس امت تک منتقل ہوا، اور بالخصوص احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کی گئی اور بعد میں آنے والوں تک انہیں منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے کے جتنے بھی رؤساء اور سردار ہیں ان میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ زندگی کا آخری وقت ہے، بینائی ختم ہو چکی، ایک مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، اذان ہو چکی، اذان ہونے کے بعد مسجد میں ایک بندہ بلند آواز سے الصلاۃ الصلاۃ آوازیں بلند کرتا ہے، توجہ دلا رہا ہے، بھئی دکانیں بند کر دو، مسجد میں آ جاؤ، آوازیں دے رہا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ۔ ہمارے ہاں بھی اعلانات ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے اس کے بعد پھر اعلان شروع ہو جاتے ہیں، یہ پہلا ٹائم ہے فجر کا، یہ آخری ٹائم ہے فجر کا، اور پھر لمبا چوڑا وہ خطبہ ہوتا ہے، وہ مؤذن ہے یا کون ہے، بہت ساری مسجدوں میں یہاں بھی سنائی دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے اخرج بنا من عند المبتدع، مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، میں یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ حضرت یہاں کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تصویب ہے نا، اذان ہو گئی تو اذان کا معنی یہ ہے کہ کاروبار چھوڑو اور مسجد میں آؤ،
اب اذان ہونے کے بعد پھر اعلان کرنا، لوگوں کو نماز کے لیے پھر سے آوازیں دینا، اخرج بنا من عند المبتدع، یہ بدعت ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اور میں اس بدعتیوں والی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے۔ دوست ہم سے سوال کرتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں، وہاں پڑھ لیں، وہاں پڑھ لیں، یہ حدیث سامنے رکھا کر، اخرج بنا من عند المبتدع، یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا محمد رسول اللہ کی سیرت اور سنت کو بنایا۔ سیدنا نافع انہی عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے، ہمارے ہاں اب غلامی کا وہ سلسلہ موجود نہیں ہے، اس لیے شاید بات سمجھنے میں قدر دقت ہو۔ انسان غلام ہے اور حدیث کا اتنا بڑا امام ہے کہ اصح الاسانید، حضرت امام بخاری کہتے ہیں سلسلہ روات کی سب سے صحیح ترین سند وہ ہے جو نافع ابن عمر سے مالک کو بیان کرتے ہیں۔ بندہ غلام ہے، نوکر نہیں ہے، غریب الدیار خالی نہیں ہے، دوسرے کی ملک میں ہے، آفرین ہے پڑھانے والے پر کہ غلام کو اتنا پڑھایا زمانے کا امام بنا دیا، اور 1000 مبارکیں پڑھنے والے پر کہ غلامی میں اتنا پڑھا۔ محدثین کہتے ہیں روئے زمین پہ سب سے بہترین سند رسول اللہ کے تک پہنچنے والی وہ ہے جو نافع سے ہو کے گزرتی ہے۔ کتنے بہانے ہوتے ہیں، غربت تھی اس لیے بچہ حدیث نہیں پڑھ سکا، تنگ دستی نے فرصت نہ دی، علم دین کی طرف رجحان ہو نہ سکا، اور کبھی یوں ہوتا ہے والدین توجہ نہیں کرتے، ایک لگن اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے تو انہیں دنیا پڑھانی ہے۔ یہ مالک ہیں، آقا ہیں ابن عمر، اور غلام کو پڑھا رہے ہیں، اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ کاروبار سیکھو، میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں اور وقت کا محدث ہوں، آپ جا کے کوئی ہنر سیکھیں تاکہ کما کے مجھے کھلائیں۔ مالک تھے نا، حق تھا کہنے کا، کتنا پیار دیا ہوگا مالک نے اپنے غلام کو، کتنی شفقتیں لٹائی ہوں گی ابن عمر نے نافع پر۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب کے صاحبزادے، نافع خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ان سے ملنے کے لیے گئے، اور میں ساتھ تھا ان کے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن جعفر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر سے، یہ اپنا غلام مجھے بیچ دیجئے، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا 12,000 دینار لے لو، نافع مجھے بیچ دو۔ کہتے ہیں فابا ان یبیعنی، ابن عمر نے انکار کر دیا۔ عبداللہ، آپ سے رشتہ اور تعلق، آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، جعفر کے صاحبزادے ہیں، آپ کی بات کا انکار ممکن نہیں، لیکن جس غلام کی قیمت آپ 12,000 دینار لگا رہے ہیں، شاید اس جیسے غلام کے قدموں کی خاک بھی 12,000 دینار میں کہیں نہ ملے۔ ابن
ابن جعفر نہیں، 12,000 دینار میں نافع نہیں بیچوں گا. فابا یبیعنی، انکار کر دیا. حدیث رسول پڑھاتے رہے حتیٰ کہ ایک مرحلہ آیا، نافع کہتے ہیں وہ آتقنی، جس کا اس زمانے میں بہت زیادہ عوض ملتا تھا، قیمت ملتی تھی. عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. آتقنی آتقہ اللہ من النار. اور نافع دعا کرتے ہیں، اللہ جس ابن عمر نے مجھے تیری رضا کے لیے آزاد کیا ہے، تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. واللہ انسانی عقل و فہم حیران ہوتی ہے. ایک غلام ہو کے اتنا بڑا عالم کہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم کہتے ہیں سلو نافعا فإنه عالمنا بحدیث ابن عمر. نافع سے سوال کیا کرو کہ عبداللہ ابن عمر نے جو رسول اللہ کے فرامین بیان کیے ہیں، میں بیٹا ہو کے اتنے نہیں جانتا جتنا نافع غلام ہو کے جانتا ہے. دنیا کا ایک اصول کیا ہے؟ باپ کا وارث نوکر کبھی وارث نہیں بنتا. نوکر کبھی وارث، لیکن سمجھنے کی بات ہے، یہ جو بے حقیقت چیزیں ہیں نا، حقیر مرئی حصی چیزیں، مادی، ان کا وارث اولاد بنتی ہے. علم کا وارث شاگرد بنتا ہے. علم رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وارث اصحاب رسول ہیں. آپ کی جائیداد کسی کو منتقل نہیں ہوئی، علم منتقل ہوا ہے، اور انہیں ہوا ہے جو زیادہ رسول اللہ کے تلمذ میں رہے. سالم عبداللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں جو میرے باپ کی میراث تھی نا، جو انہیں رسول اللہ سے ملی تھی، اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو نافع سے پوچھا کرو. اللہ اکبر. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، تو سوتے رہا کرو، بالکل نہ بولیا کرو کسی کام تے نا. استاد ہیں نافع امام مالک کے. کہا اذا قال نافع شیئا فاختم علیہ، جب نافع رسول اللہ کی طرف سے کوئی حدیث بیان کریں تو اس پہ مہر لگا دو کہ وہ سچی ہوتا ہے، نافع جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر. جناب عبید اللہ ابن عمر بن حفص رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، لقد من اللہ علینا بنافع. امتیو، اللہ نے نافع کو بھیج کے ہم پہ احسان کیا ہے. 30 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں رہے، اور بیان کرتے ہیں کہ 35-36 دفعہ میں نے حج و عمرے کے لیے ابن عمر کے ساتھ سفر کیا ہے. مصاحبت یہاں تو سنتے ہو نا کہ نگاہ ولی ایک ہی بار پڑی تو بندہ قطب بن گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا. جو حدیث رسول کا جاننے والا نہ ہو، جو سیرت النبی کا عالم نہ ہو، کتاب و سنت کا فقیہ نہ ہو، وہ کتب ہو، اکتاب ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میراث رسول کا وارث نہیں ہوتا. ابن عمر نے براہ راست رسول اللہ سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نافع نے ابن عمر سے سیکھا.
اور 1-2 دن کی بات نہیں، 35 سے زیادہ تو سفر ہیں ابن عمر کی رفاقت میں. ان کی ولایت، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. ان کے شاگرد رشید ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس امت کے لیے جنہیں مینارہ نور بنایا. امام شافعی کہا کرتے تھے جب تذکرہ حدیث رسول کا ہو تو مالک ابن انس ابن ابی عامر رحمت اللہ علیہ صاحب المعطا، یہ تذکرہ محدثین میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نہ بہت سارے اہل علم سے مدینہ منورہ میں انہوں نے پڑھا، قرات کا علم سیکھا، احادیث رسول کا علم سیکھا، اور پھر تمسک اختیار کیا ابن عمر کے ساتھ. ابن عمر کے شاگرد نافع کے ساتھ. سن 123 ہجری میں جب حضرت امام نافع رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی مسند ارشاد پر پھر بطور مفتی بیٹھے اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے لمبی عمر عطا کی. قریب 60 سال محمد رسول اللہ کی حدیث کی تدریس کا تجربہ اللہ نے انہیں عطا کیا. اللہ کی قسم روئے زمین پہ ان سے بہتر لوگ چشم کائنات نے دیکھے نہیں. جو رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے اور زندگی ساری اس پہ کھپا دینے والے. کاروبار تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے نا، گزر بسر کا سامان تو تب بھی چاہیے ہوتا تھا. انسان اپنی فطرت میں تو تب بھی ایسا ہی تھا. اچھا مکان ہو، بہتر سواری ہو، آسانیاں ہوں، آسائشیں ہوں. یہاں کیفیت کیا ہے؟ مالک ابن انس ابھی تعلیمی دورانیہ روا ہے، شادی شدہ تھے. اس زمانے میں یہ مصیبتیں نہیں تھیں کہ قرض اٹھا کے اسے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہو اور جب تک 2-4 جگہوں سے اعتراض نہیں آئے گا، بدکرداری کی تہمت نہیں لگے گی، تب تک شادی نہیں کریں گے. تب یہ رجحانات نہیں تھے. بچی چھوٹی ہے اور بھوک سے بلک رہی ہے، گھر میں پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے. اولاد والے سمجھتے ہیں نا انسان خود بھوکے پیٹ ہو تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جب اولاد روتی ہو بھوک کی وجہ سے تو پھر برداشت نہیں ہوتا. اٹھے اور زور زور سے چکی چلانا شروع کر دی. خالی آپ یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہا بچی روتی ہے، پڑوسیوں کو شک گزرے گی کہ شاید آج مالک بن انس کے گھر میں بچی کو پلانے کے لیے دودھ نہیں، شور کر رہا ہوں کہ اس کی آواز اس کے شور میں دب جائے. وراثت میں ملنے والا ایک مکان مرمت نہ کروا سکے کہ تحصیل حدیث رسول میں مشغول رہتے تھے. خاندانی کاروبار کپڑے کا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی حدیث سیکھنے کی لگن اور ذوق اس قدر زیادہ تھا، بھائیوں کے ساتھ کاروبار پہ نہیں بیٹھ سکے. جو وراثت میں مکان ملا تھا نہ جانے کتنا عرصہ چھک ٹپکتی رہی اور بالآخر گر گئی. کہتے اللہ تیرا شکر ہے. کسی ضرورت مند کو بلایا اور جو کڑیاں چھت کا سامان تھا نا، جتنے پیسے ملے اس کے ہاتھوں بیچ دیا. کہتے یہ پیسے اللہ نے دے دیے، اس سے گزر بسر آسان ہو جائے گی. چھت کا کیا ہے، نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی، نہیں تو آسمان تو چھت ہے نا.
یہ علم اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتا. اور میں یہ تاریخ پڑھ بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا. امام مالک کا نام اپنے بگانے سارے جانتے ہیں. حدیث رسول کی اولین باقاعدہ معتبر صحیح روایات پر مشتمل کتاب الموطا تالیف کرنے والے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، اللہ کی قسم اور کچھ بھی آپ کے تعارف میں نہ ہو تو رسول اللہ کی مسجد کا امام ہونا اور منبر رسول کا خطیب ہونا چھوٹی بات ہے. امام دار الہجرہ، یہ لقب امام تو اب بھی موجود ہیں، امام ان سے پہلے بھی تھے. محمد بن مسلم بن شہاب الزہری بھی تھے، ان کے استاد ہیں. نافع بھی تھے، انہی کے استاد ہیں. معروف قاری قرآن نافع بھی تھے، وہ بھی ان کے استاد ہیں. فقہائے سبعہ مدینہ بھی تھے. لیکن تاریخ میں کسی کو امام دار الہجرہ کہا گیا تو وہ مالک بن انس ہے. شیخ الاسلام، حجت الاسلام، بھائی بھی تھے نا. دنیا کتنوں کے نام جانتی ہے، برادری ہوگی کتنوں کے نام دنیا جانتی ہے، لیکن مالک کا صرف نام ہی نہیں جانتی. اللہ کی قسم یہ ساری انسانیت جو آج تک حدیث رسول پڑھتی ہے اور حدیث رسول پہ عمل پیرا ہوتی ہے، یہ مالک بن انس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. امام مالک نے حدیث پڑھائی امام شافعی کو، امام شافعی نے حدیث پڑھائی احمد بن حنبل کو، احمد بن حنبل نے حدیث پڑھائی امام بخاری کو. اور دنیا اس وقت تک کسی عالم کو عالم نہیں مانتی جب تک وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری نہ پڑھ لے. یہ ساری انسانیت مالک کے بھائی کتنے تھے نہیں معلوم، کاروبار کتنا تھا نہیں معلوم، رہتے کہاں تھے دنیا نہیں جانتی. لیکن مالک کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے جو اپنا وراثتی مکان تھا اس کی چھت گر گئی، غربت اتنی تھی، لیکن حدیث رسول سے محبت اور عقیدت اتنی تھی کہ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبداللہ ابن مسعود کا مکان امام مالک کو رہنے کے لیے دے دیا. اللہ اکبر، کیا وقار اور شان تھا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کا کیا شاندار معیار قائم کیا. موجود تھے، ایک سائل نے آ کے سوال کیا، حضرت نے بھی جواب نہیں دیا. شاگردوں میں سے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بتا دیا. ناراض ہوئے اسے، ڈانٹا اسے، یہ تو نے کیا کیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، اور یہ قانون بھی سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام بعض دفعہ سائلین کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. صحیح البخاری میں واقع ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی تو اللہ کے نبی سے عرض کیا، حضور اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں. یہ علم سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اساتذہ بھی ایسا کرتے ہیں. فتویٰ آیا ہے، اپنے کسی شاگرد کو دے دیا، بھائی آپ اس کا جواب مرتب کریں. لیکن کب؟ جب استاذ کہے. شاگرد کب جواب دے؟ جب استاد سے اجازت مل جائے. آج خود قانون یہ ہے محدثین کے ہاں، مسند لگی ہوئی ہے. اس مدرسے میں آ کے نہیں، اس مسجد میں نہیں، اس علاقے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا تھا. بڑے موجود ہیں، ان کی طرف جاؤ.
امام مالک کی موجودگی میں ایک بندے نے سوال کا جواب دیا. فرمایا مسئلہ یہ نہیں کہ تو نے سوال کا جواب دیا، یہ سوء ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں تو بولتا. اس سے بڑا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں میری اپنے زمانے کے 70 مفتیان ذی احتشام نے جب تک توثیق نہیں کی میں نے تب تک فتویٰ دینا شروع نہیں کیا. 70 علماء مدینہ نے میری توثیق کی، مجھے انہوں نے مفتی ڈکلیئر کیا تو میں نے فتویٰ دیا. تجھے تو ابھی تک میں نے نہیں کیا اور تو فتویٰ دینے لگ گیا. ہمارے ہاں تو ہر کس و ناقص مفتی ہے نا، جو پڑھا ہوا ہے، جو منبر و محراب کا وارث ہے، وہ تو علامہ فہامہ پتہ نہیں اس کے تو القاب ختم ہو گئے. مفتی تو سامعین ہے. افتاء چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جس کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کوئی کام سر انجام دے گی، اگر وہ اچھا ہے تو فائدہ مفتی کو ہوگا، اگر وہ برا ہے تو قیامت کے دن مفتی پکڑا جائے گا. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے سامعین سے مسئلہ اگر معلوم ہو تو بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فتویٰ نہ دیا کرو. یہ افتاء چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. نہ فتویٰ دیا کرو نہ دوسرے پہ فتویٰ لگایا کرو. اس نے چونکہ یوں کیا لہذا وہ اسلام سے گیا، اور ہمارے فتوے کا آغاز ہوتا یہاں سے. ہمارا سب سے پہلا فتویٰ دوسرے کو کافر بنانے کا ہوتا ہے. فرمایا 70 علماء مدینہ نے میری توثیق کی، تب جا کے میں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. تو نے ابھی سے شروع کر دیا. درس حدیث کے لیے تشریف لاتے، باقاعدہ غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، اپنے جسم کو معطر کرتے اور پورے اہتمام کے ساتھ اس قدر وقار کے ساتھ آ کے جلوہ افروز ہوتے. امام یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں یحییٰ بن شعبہ کہتے میں 144 ہجری میں مدینہ میں گیا. میں نے دیکھا مسجد رسول میں امام مالک ابن انس کی درس حدیث کی مجلس بپا ہے. تاحت نگاہ طلاب حدیث موجود ہیں، اور مجلس کے وقار کا یہ عالم، روب و دبدبے کی یہ حالت کہ کسی کو سر اٹھا کے گہری نگاہ کے ساتھ حضرت الاستاد کے چہرے کو دیکھنے کی جسارت نہیں ہوتی. کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا، فرماتے یوں نہیں، بیٹھ جاؤ. خود کسی مجلس میں تشریف لے گئے، شیخ محترم بات ارشاد فرما رہے، احادیث رسول بیان کرتے ہیں. رش زیادہ تھا، جگہ تنگ تھی اور لوگ کھڑے تھے. حضرت الامام واپس آ گئے. شیخ محترم کو پتہ چلا، بلوایا اور پوچھا کہ آپ میری درس کی مجلس چھوڑ کے چلے کیوں گئے تھے؟ فرمایا جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ کھڑے تھے اور مجھے یہ سوء ادب لگا کہ میں کھڑا ہو کے رسول اللہ کی حدیث سنوں. بات سمجھو ذرا. جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سے وفا کی ہے نا، اللہ نے ان سے بڑی وفا کی ہے. کہا مجھے یہ ادب کے خلاف لگا کہ میں یوں راہ چلتے کھڑا کھڑا حدیث رسول سنوں. آخری عمر ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، بیماری میں مبتلا ہے. اب حدیث رسول کا درس گھر میں ہوتا ہے. دروازے پہ خادم بیٹھا ہے، دروازہ ناک ہوا، جا کے پوچھا جی حضرت الامام سے ملنا ہے. واپس پلٹا، شاید کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. فرمایا اگر تو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تسلی کر لو،
مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننی ہے؟ اگر کوئی صرف مسئلہ دریافت کرتا، دروازے پہ تشریف لاتے اسے مسئلہ بتا کے بھیج دیتے، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرتے کہ حضور ہم نے باقاعدہ حدیث سننی ہے، فرماتے پھر تشریف رکھو، اس پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے باوجود پہلے غسل فرماتے، پھر نیا لباس پہنتے، پھر خوشبو سے معطر ہوتے۔ حضرت اتنی مشقت، بڑھاپے میں، بیماری میں، فرمایا سرور کونین کی حدیث پڑھاتا ہوں، شرم آتی ہے کہ تیاری کے بغیر پڑھا دوں۔ ہم تو سنتے رہیں اور موبائل بجتے رہیں، طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم تو حدیث رسول سنتے رہیں اور اغماض برتتے رہیں، دعوی عشق رسول میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی۔ جو لوگ رسول اللہ سے مخلص تھے، سرور کونین کی حدیث کے حقیقی خادم تھے، یہ معیار تھا ان کا۔ ہارون الرشید بنو عباس کا سب سے نامور خلیفہ گزرا ہے، یہی تھا نا جو کہتا تھا کہ روئے زمین کی تمام دولتیں میرے خزانے میں آتی ہیں۔ چھت پہ کھڑا تھا، بارش کی ضرورت تھی، بہت بڑا محل تھا اس کا بغداد میں، بادل آیا، خوب گرجا، برسا نہیں، گرج کے چل دیا۔ بارش کی ضرورت بھی تھی اور امت اور لوگ منتظر بھی تھے۔ خلیفہ وقت کہتا ہے اچھا گرج گرج کے بن برسے جا رہے ہو، جاؤ جہاں جا کے پانی برساؤ گے فائدہ تو مجھے ہوگا، میں اس کی سلطنت کی عظمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا اگر اسلامی سرحدوں کے اندر برسو گے تو زکوٰۃ و عشر میرے پاس آئے گا، اور اگر سرحدات اسلام سے باہر جا کے برسو گے تو جزیہ اور ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک حج کے لیے آیا، مدینہ منورہ میں آیا، جہاں رہائش تھی، گورنر ہاؤس، پیغام بھیجا امام مالک کو، پیغام دو کہ خلیفہ وقت بلاتا ہے۔ اب چلے گئے، کہتا ہے کہ بیٹے میرے دونوں جو یکے بعد دیگرے دونوں بادشاہ بنے، مامون الرشید اور امین الرشید، صاحبزادے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں۔ اور سنو میرے بھائیو، اہل سنت کہلانے والوں، اہل حدیث کہلانے والوں، حدیث رسول کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں حدیث مصطفیٰ کا خادم، تو وقت کی سب سے بڑی مملکت کا بادشاہ، لیکن قانون وہی ہے جو سب کے لیے ہے۔ اگر شہزادے پڑھنا چاہتے ہیں تو میری مجلس میں آ کے پڑھیں گے، میری مسجد میں آ کے پڑھیں گے، میں رسول اللہ کے علم کو یہاں بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ رسوا نہیں کر سکتا۔ ہارون الرشید بڑا متعجب ہوا، کہا میرے بیٹے چند دن کی بات ہے، آپ انہیں یہاں گورنر ہاؤس میں پڑھا دیا کریں۔ فرمایا ہارون علم تیرے گھر سے نکلا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے۔ ہارون الرشید کون تھے؟ عبداللہ ابن حضرت عباس کی اولاد سے تھے نا، عباسی تھے۔ فرمایا علم تیرے گھر سے نکلا ہے۔ اسے سمجھایا ہے کہ رسول اللہ کا وارث تو اصل میں تم ہے، میں تو یمن سے آیا، میرے بڑے تو یمن سے آئے تھے، مکی تم ہو، علم تیرے گھر سے نکلا ہے۔
اپنے بڑوں کی میراث تیرے ہاتھ میں ہے، چاہو تو عزت دو، چاہو تو ذلیل کر دو۔ کہا جی آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کے شاگردوں کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آ گیا، لیکن کیا عجب معاملہ ہے، بادشاہوں کی چوکھٹ پہ کیا رش ہوگا کہ جو حضرت امام مالک کے دروازے پہ لگا ہوا۔ حج کا موسم ہے، قرۂ ارض کی اطراف و اکناف سے مسلمان جمع ہیں اور اپنے اپنے مسائل لے کے حضرت الامام کے دروازے پہ قطار در قطار کھڑے ہیں۔ یہ گیا اور کہنے لگا حضرت یہاں تو بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ ذرا انہیں تو بھیجیے کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کے حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا چوئی صاحب، ہاں اب تو چودھری ہیں نا، بادشاہوں تک تو ہماری رسائی نہیں۔ بادشاہ سلامت ایسے نہیں، تیرے 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے ان سینکڑوں کو بے مراد لٹا دوں، یہ حدیث رسول کی وفا نہیں ہے۔ اسی بھیڑ میں لگ کے کھڑے ہو جاؤ اگر کچھ سیکھنا ہے تو، اگر چاہیے تو اسی رش میں جب تیری باری آئے گی تیرے بچوں کو دوں گا جو مل سکا۔ آگے بڑھا اور حضرت الامام کی مسند پہ بیٹھ گیا، اٹھا دیا، تیری بادشاہت ہوگی دمشق میں ہوگی جہاں بھی ہوگی، یہ رسول اللہ کے خادم کی مسند ہے، یہاں وہی بیٹھے گا جو حدیث رسول پڑھاتا ہے، اٹھو اور سامنے جا کے بیٹھو۔ بادشاہ بھی اچھے تھے، کوڑے نہیں مارے، پابندے سلاسل نہیں کیا، اور کچھ نہ ہوتا کم از کم مسیتوں تک کڈ ہی دیں۔ چودھری میں مولوی نو تنخواہ میں دینا تے مولوی میرے منڈیاں نو پڑھان تو انکار کر دے۔ اٹھا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب بادشاہت میں کچھ خصلتیں تو ہوتی ہیں نا۔ حضرت امام مالک کا طریقہ کار یہ تھا پڑھانے کا رحمت اللہ علیہ، خود سارا جتنا پڑھانا ہوتا وہ احادیث لکھ کے لاتے، تیار کر کے لاتے، اور شاگردوں میں سے کسی اچھے پڑھنے والے کو دیتے کہ بھئی یہ پڑھو، اور مجمع سارا سنتا، اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں تشریح کرتے، جو مسائل بیان کرنے والے ہوتے اس کی وضاحت خود کرتے، عبارت حدیث رسول کی شاگرد پڑھتے۔ ہارون الرشید کہتا ہے، سامنے بیٹھ گیا، کہتا ہے حضرت الاستاد میری خواہش ہے کہ آج آپ پڑھیں، حدیث رسول کی قرات آپ کریں۔ فرمایا نہیں، مالک کی مجلس کا ایک وقار ہے، میں بادشاہوں کے کہنے پر اپنے طریقے تبدیل نہیں کر سکتا۔ معان بن عیسیٰ ان کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے معان اٹھو اور رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ کیا وقار تھا، کیا عظمت تھی ان کی، احقاق حق میں اتنے بے خوف۔ بات کی اگر صحیح ہے تو اس کی تائید کے لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تقریباً 128-29 ہجری تک بنو امیہ کا دور چلا، اس کے بعد پھر آپ کی رحلت تک بنو عباس کی خلافتیں، بنو عباس اور بنو امیہ کی آویزشیں، خوارج کا ظہور، بے شمار فکری فتنے، اہل بیت رسول کی کئی سارے لوگوں نے وقت کے حکمرانوں کے خلاف خروج بھی کیا، سارے فتنوں سے اپنا دامن بچا کے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے۔
بھری مجلس ہے، ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے، آپ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظمت والا کسے سمجھتے ہیں؟ اور سوال کرنے والا اپنے آپ کو علوی کہلاتا ہے۔ معاشرے میں ایک شورش بپا ہے، اور اس قسم کے فتنوں میں کہ جب فضائل علی دیگر اصحاب پہ ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ تحریکیں کھڑی ہیں، سائل سوال کرتا ہے، آپ کے نزدیک صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ایک لمحہ توقف نہیں کیا، فوراً کہا ابو بکر۔ اتنی جرت؟ کہا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ کہا اس کے بعد؟ فرمایا عثمان ابن عفان۔ تاریخ یہ واقعہ لکھ کے حیران ہوتی ہے کہ جب بات بے بات تلواریں سونت دی جاتی تھیں اور گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، امام مالک کو اللہ نے اتنا حوصلہ اور جرت دی کہ علوی کے سوال میں عامت الناس کے مجمع میں فوراً کہا، میں اسی مسلک پہ ہوں جس پہ میرے آبا تھے، کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ابو بکر کو عطا کی رضی اللہ عنہ۔ لیکن یاد رکھو، مفتی تھے، مرجع خلائق تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، رسول اللہ کی حدیث کے صحیح معنوں میں خادم تھے، اپنی ہر بات کو حرف آخر نہیں کہتے تھے۔ ہمارے ہاں تو خیر ہر بندہ مفتی ہے نا، اور مفتی بھی اتنا بڑا کہ اس کا فتویٰ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جو زبان سے کہہ دیا وہی دین ہے۔ اسپین سے یا اندلس سے ایک سائل آیا، اس نے سوال پوچھا اور وہ کہتا ہے، حضرت میں 6 مہینے کا سفر کر کے آپ کے پاس سوالات پوچھنے آیا ہوں۔ سمجھیے میرے بھائیوں مسئلہ، ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، اولاً تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فون پہ ہی ہم انہیں سارا دین سمجھا دیں، اور اگر زحمت کریں مسجد میں آ جائیں اور بدقسمتی سے مولوی نہ ملے تو جو دوسری دفعہ فون ہوتا ہے نا وہ پھر سننے کے قابل ہوتا ہے۔ 2 بجے بھی گئے سی، تسی ਉੱਥੇ کون نہیں سی گئے، ہن اسی پھر بیٹھے ہم سیتے، تسی کس ٹائم ملتے ہوندے ہو جی؟ یہ میں اپنی سنا رہا ہوں، کسی کا لطیفہ نہیں سنا رہا۔ یہ بندہ 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابو عبداللہ امام مالک کی کنیت ہے، 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں مسائل پوچھنے، اور آپ میرے سوالوں کے جواب میں کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بات سمجھو ذرا، ہمارے ہاں مولوی مارے گئے اس مسئلے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی مسجد کا مولوی اور اسے مسئلہ نہیں پتا۔ فرمایا جا کے لوگوں کو کہہ دینا کہ وہ اچھا مولوی نہیں ہے، اللہ کی قسم امام مالک کہتے ہیں۔ اہل اندلس کو کہہ دینا کہ مالک اچھا مولوی نہیں ہے، اسے آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بات ذہن میں آ گئی، کسی نے آ کے سوال کیا تو آپ نظریں جھکا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے سوال سنا نہیں، انہوں نے پھر تھوڑا بلند آواز سے اپنا سوال دہرایا تو فرمایا میں نے سن لیا ہے، تو حضرت بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے غور کرنے دو، سوچنے دو، اگر کوئی بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ الٹا سیدھا فتویٰ دے کے قیامت کے دن الٹا لٹک جاؤں؟ اور سیدنا امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں
لا ادری نصف العلم، مولوی کا، مفتی کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ آدھا علم ہے. نہیں سمجھے بات؟ آدھے علم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پوچھا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو مجھے احساس ہوگا کہ یار یہ مجھے ڈھونڈنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. میں جاؤں گا اپنے کسی شیخ کے پاس، کسی سے رہنمائی لوں گا، کوئی کتاب کھنگالوں گا، کوئی مسئلہ ڈھونڈوں گا، اور اگر غلط بتا دیتا آپ کا بیڑا بھی غرق کرتا اور خود بھی صحیح کا تلاش کے لیے کبھی ہمت ہی نہیں. ٹائم تو گزر گیا نا. امام شافعی کہتے ہیں لا ادری کہنا آدھا علم ہے. اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہدت مالکا وقد سئل عن 48 مسئلہ، میں مالک کے پاس موجود تھا، ان سے 48 مسئلے پوچھے گئے. فقال فی سنتین وثلاثین منہا لا ادری، 38 کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. کتنے پوچھے؟ کڈا کہ بڑا مولوی ہونا. 48 سوال پوچھے نے، 38 دے جواب چنے کیا مینوں نہیں پتا، اینوں کڈو پراں. کوئی تگڑا لے آؤ جڑا جھوٹے مسئلے بنا کے چھڈی رکھے. پر مجھے نہیں معلوم. کوئی ایسی کمزور بات رسول اللہ سے حدیث موجود نہیں، صحابہ کرام کا عمل سامنے نہیں. اور امتیوں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، اگر امام مالک کو ہر مسئلے کا جواب نہیں آتا تو دنیا میں کون ہے جو ہر مسئلے کا جواب دے سکے؟ سمجھو، اگر امام مالک پوری شریعت کی تشریح کے قابل نہیں تو امت میں کون ہے جس کی ہر بات کو دین قرار دے کے اس کی پیروی کی جا سکے؟ ائمہ میں، محدثین میں سب سے بڑے امام ہیں یہ، قدیم العمر بھی ہیں اور مدینہ کے بسنے والے، براہ راست جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا پورا علم میرے پاس نہیں ہے تو اور کون ہے جس کی ہر بات کو آپ دین قرار دے کے مانتے ہیں؟ دلیل چاہیے ہر بات پہ. اللہ اکبر. اور سن لیجئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من ترک قول لا ادری اصیبت. جو مولوی اس چکر میں آ جاتا ہے نا کہ لوگ یہ نہ کہیں مولوی سے پوچھا تھا اسے جواب ہی نہیں آتا، وہ مر گیا. دنیا میں علامہ اور محقق الاثر اور نہ جانے کیا کچھ کہلائے گا، لیکن قیامت کے دن ان جھوٹے فتووں کی وجہ سے پکڑا جائے گا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، جس بات پہ دلیل موجود ہے اس میں پھر کوئی کمپرومائز، اور جہاں دلیل موجود نہیں وہاں فتویٰ دینے کی ہمت. فتویٰ دیتے ہیں طلاق المکرہ لیس بشیء. حضرت اگر گن پوائنٹ پہ شوہر کو کہا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی. جو فتنہ پرور تھے انہوں نے اسی بات کو اٹھا لیا اور سلیمان بن جعفر بن سلیمان جو مدینہ کا گورنر تھا بنو عباس کی طرف سے، اسے جا کے اکسایا. دیکھو امام مالک کے اس فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری بیعت کا انکار کر رہے ہیں. چونکہ بنو عباس نے بہت سارے علاقوں میں زبردستی بیعت لی تھی، حقیقت اس کے خلاف تھی. امام مالک سیاسی الجھنوں میں نہیں پھنسے، لیکن کچھ لوگ تھے جنہیں حضرت الامام کا وجود گوارا نہیں تھا، صحیح بات کہنا انہیں برداشت نہ تھا. انہوں نے جا کے حکمران کو گمراہ کیا اور یہ بیچارے کانوں کے کچے ہوتے ہیں.
وہ عظمتیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر بن خطاب اور خلفائے راشدین کو دی تھیں، عمر بن عبدالعزیز کے بعد وہ کسی اور میں 10واں حصہ بھی دیکھنے میں نہیں ملتی۔ یہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، دوسرے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دوسرے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ انہوں نے جا کے خوب بھٹکایا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے اگر جبری طلاق نہیں ہوتی تو جبری بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو قوم کو آپ کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں، احوال واقعی جانے نہیں، پکڑا اور عتاب کا نشانہ بنایا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے 70 کوڑے مارے گئے حضرت الامام کی کمر پر۔ جواب کیا تھا؟ انا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء، میں آج بھی اپنے موقف کے قائم ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ مارتا رہا، کندھے اپنے جوڑوں سے اتر گئے، اونٹ پہ بٹھا لیا۔ اللہ کی قسم کسی بھی زمانے میں روئے زمین پہ محدث سے زیادہ باوقار اور عزت والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ جو کتاب و سنت کا خادم ہے اس سے زیادہ باعث عزت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوتا۔ جعفر بن سلیمان کا شاید نام تاریخ کے اوراق میں دفن ہے۔ امام مالک کی موتا روئے زمین کے لاکھوں مدارس میں روزانہ پڑھی جاتی ہے اور روزانہ انہیں ثواب پہنچتا ہے۔ جعفر بن سلیمان کو کون جانتا ہے؟ 70 کوڑے مارے، ستم کے پہاڑ ڈھائے، کندھے جوڑوں سے اتر گئے، اونٹ پہ سوار ہے اور مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور حضرت الامام مالک نافع مولا ابن عمر کے شاگرد رشید، محافظ حدیث رسول، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے میں رسول اللہ کی ممبر کا خطیب ہوں، مسجد نبوی کے مصلی کا امام ہوں، میں مالک بن انس ہوں۔ واقول طلاق المکرہ لیس بطلاق، اور میرا اعلان ہے کہ جیسے جبری طلاق نہیں ہوتی، مجھے ان کی سیاسی الجھنوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث کے مطابق میں فیصلہ دیتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ دنیا احسان مند ہے ان عظمتوں کے بلند میناروں کی، جن کی شبانہ روز محنتیں، حدیث کی خدمتیں، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے، بھوک کاٹ کے، حکمرانوں کے ستم سہ کے، جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ کر سکیں۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔